جہاں تک فیڈر کی آپ نے بات کی تو دیکھیں ایک خاص حد ایج کے بعد بچوں کو فیڈر دینا آپ بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. ایسے بچے بڑے ہو کے لیزی اڈلٹس بنتے ہیں اور وہ لائف میں کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں کر سکتے, بالکل کمپیٹیٹیو نہیں ہوتے, بی ٹائپ پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو ضرورت سے زیادہ فیڈر دیتے ہیں. اس کے بعد جیسے آپ نے بات کی تو ٹوائلٹ ٹریننگ بھی ایک خاص ایج میں شروع ہو جانی چاہیے. بہت جلدی کریں گے بچے کو مسئلے ہوں گے, اس کی پرسنالٹی گرومنگ کا مسئلہ ہوگا, اور اگر ضرورت سے زیادہ لیٹ کریں گے کچھ لاڈ پیار میں پھر بھی بچے کے ساتھ آپ نقصان کر رہے ہیں. جو پیرنٹس بچوں کو ماریں, لوگوں کے سامنے ڈانٹیں, تھوڑا انسلٹ کریں یا اکیلے میں بھی کریں, تو اس وقت بچوں کی کیا سچویشن ہوتی ہے بتائیے گا. کیونکہ کل نا میری بیٹی کی برتھ ڈے تھی فرال کی, تو ہم گئے وہاں پر نا, تو کسی سامنے والی ٹیبل پہ ریسٹورنٹ میں کسی ماں نے اپنی چھوٹی بچی کو, کوئی 6 سال 7 سال کی, اس کو لگا کے 2-3 تھپڑ مارے. وہ اپنے بھائی سے لڑ رہی تھی, بھائی بھی چھوٹا تھا, تو وہ اس نے سب کے سامنے نا اماں جی نے لگایا. وہ کھانا کھا رہی تھی فرال, ایک دم سے کہتی ہے ماما یہ کیا طریقہ ہے, واٹ اے ٹاکسک مدر. میں نے کہا, میں میری دوستوں کو, میں نے کہا میں کبھی اس کو ہاتھ نہ لگاؤں. اس عورت کو کہہ رہی ہے ٹاکسک مدر, تو میں نے کہا مجھے کیا کہے گی. میں نے کہتی ہے نہیں ماما اتنی زور زور سے مارا ہے یار, بچی بلک بلک کے رو رہی. میں نے کہا بچے تو یہ فیل کرتے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ بچوں کی پھر مینٹل گروتھ کو کیا ہوتا ہوگا. جن کی پٹائی ہو رہی ہے تو دیکھنے والی فرال تھی نا, جو دیکھ نہیں رہے پٹ رہے ہیں, ان کا کیا حال ہوتا ہوگا لوگوں میں, پلیز بتائیں. اچھا, اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے ویسے مارنا تو بالکل نہیں چاہیے. یہ عام طور پہ یہاں پہ میں ایک تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنے تھوڑا سے ہمیں نوسٹیلجیا سے باہر نکلنا ہے. ہر ایک کا دور سنہری دور ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کا دور بہت اچھا تھا, لیکن آج کے بچے کا جو دور ہے اس کے لیے یہی سنہری دور ہے. مائیں تو یہی کہتی ہے ہمارے ابا اماں تو سوٹی اٹھ کے تو ہمیں کھینچ دیتے تھے, تو ہم تمہیں ایک ہاتھ لگائیں تو تم آواز نکالتے ہو. اچھا, اس میں یہ ہے کہ پہلے والے بچے کچھ برداشت بھی کر جاتے تھے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو پہلے چیزیں ہو رہی تھی وہ ٹھیک ہی ہو رہی تھی. بہرحال یہ چیزیں غلط ہیں بچے کی ایموشنل گروتھ کے لیے, فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ایون یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تو سب سے پہلے تو بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے مارنا بالکل نہیں چاہیے. اب دوسری بات جہاں تک ڈانٹنے کی بھی بات ہے, تو دیکھیں کہ بچے کو پبلک میں یا کسی ریلیٹیو کے سامنے یا کسی دوسروں کے سامنے بالکل نہیں ڈانٹنا چاہیے. بچہ کچھ بھی کرے آپ اس کو اکیلے میں سمجھائیں, کیونکہ دیکھیں ڈسپلن ہم جب کرنے کے لیے بچے کو اس طرح سے کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کے سامنے جب بچے کو ڈانٹیں گے تو بچے کی سیلف اسٹیم ڈسٹرب ہو جائے گی, بچے کا سیلف کانسیپٹ اور اس کے ساتھ پھر سیلف کانفیڈنس ہی خراب ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جس کا سیلف اسٹیم آپ نے خراب کر دی, اس کا آپ نے سیلف کانفیڈنس خراب کر دیا, چاہے آپ نے اس کو کچھ مینر سکھا لیے, لیکن ایسا بچہ بڑا ہو کے معاشرے کا کوئی کارآمد فرد نہیں بن سکے گا. وہ ساری عمر اپنے آپ سے لڑتا رہے گا, کانفلکٹ میں رہے گا, اگر ہم بچوں کو کسی بھی حوالے سے ڈسپلن کرنے کے لیے پبلک میں دوسروں کے سامنے ڈانٹے یا مارے. اچھا فرال, جیسے میری بیٹی نا اگر کسی سبجیکٹ میں ویک بھی ہوتی ہے تو میں اس کی ٹیچرز کو فون کرتی ہوں نا کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے, یہ گھر میں یہ کر رہی ہے, اس میں لیک ہے, اس کا یہ مسئلہ یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے, کوئی بھی ایسی چیز, یا اس کی کاپی خالی ہو, کوئی اس نے کام نہیں کیا ہو کلاس ورک, تو میں فوراً ٹیچر کو بتاتی ہوں, مگر اس کے سامنے نہیں میں اس کی شکایت کرتی, میں الگ سے بتاتی ہوں, میں بولتی ہوں بتائیے گا مت کہ میں نے آپ کو کال کیا تھا. ہاں, یہ تو بہت اچھی پیرنٹنگ کرتی ہیں. میں تو کہوں گا obviously مجھے بھی لگ رہا تھا کہ اس سے بڑا بچہ صحیح رہتا ہے. obviously سب پیرنٹس کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ سب دوسروں کے سامنے اپنے بچے کو اپریشیٹ ہی کرنا چاہیے, لیکن ڈسپلن کرنے کے لیے جیسے آپ ماشاءاللہ سے بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے, ایسے پیرنٹس کو بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ بھی اسی طرح کی اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کریں. اب دوسری بات جہاں پہ آ جاتی ہے اگر الگ بچوں کو, یہاں پہ بھی نا میں ایک ماڈرن پیرنٹنگ میں اس کو کہتا ہوں کہ ماڈرن پیرنٹنگ میں یہ ہو رہا ہے کہ کچھ مدرس اپنے بچوں کو بالکل ہی ڈسپلن نہیں کر رہی, کچھ پیرنٹس نہیں کر رہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب کس لحاظ سے obviously کوئی نارم سکھانے کے حوالے سے یا کچھ ویلیوز کے حوالے سے, مینرز کے حوالے سے بالکل بھی ڈسپلن نہیں کر رہے. اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بچہ بڑا ہو کے خود ہی سیکھ جائے گا, خود ہی کر لے گا. اب ہم نے نا ایک ماڈرن پیرنٹنگ کو بھی تھوڑا سا اس سینس میں ڈسکریج کرنا ہے کہ ہم نے ایک میانہ روی اختیار کرنی ہے. دیکھیں اگر آپ بچے کو بالکل ہی نہیں ڈسپلن کریں گے تو ہوگا کیا, آپ کے بچے کی جب بڑا ہوگا, اڈلٹ ہوگا, تو پرسنالٹی میں کچھ اچھی کریکٹرسٹکس نہیں ڈیولپ ہوں گی. بہت سارے آج کل اڈلٹس جو ہے وہ کمپلین کرتے ہیں جی کہ پروکریسٹینیشن ہے, کام کرنے کو دل نہیں کرتا, سیلف کانفیڈنس بھی نہیں ہے, ہر وقت تھکے رہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ کمپیٹیٹیو پرسنالٹیز بھی نہیں ہیں. اور پھر سوری ٹو سے آپ دیکھیں کہ ہم نے اگر اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں کہ کتنے نوبل لاریٹ ہمارے یہاں سے پیدا ہوئے ہیں یا کتنے ہم نے ورلڈ کلاس پروفیشنلز پیدا کیے ہیں, اس ساری چیزوں کے تانے بانے بچپن سے جڑتے ہیں. تو اگر آپ اپنے بچوں کو بالکل ریلیکس چھوڑ دیں گے تو وہ آپ ان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے, ان
ان کی پرسنالٹی ڈیمیج کر رہے ہیں. لیکن اسی کے اگر آپ دوسری طرف دیکھیں, اگر ہم بچوں کو بہت زیادہ ڈسپلن کریں, جیسے ابھی آپ نے مار کی بات کی, وہ کسی کے سامنے کرنے کا تو بہت ہی نقصان ہوتا ہے, لیکن اگر الگ سے بھی کریں تو اس میں دیکھا یہ گیا کہ پھر ایسے بچوں کو بڑا ہو کے کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں, کوئی OCD obsessive compulsive disorder ایسے بچوں کو ہو جاتا ہے جن کو ہم بہت زیادہ ڈسپلن کریں. مطلب بچوں کو ٹرک, ٹیکنیک, پیار, محبت اور کمپنی کے ساتھ سمجھانا ہے, نہ کہ جوتے لات مار. جی obviously دیکھیں نا, پیرنٹس کو اگر پیرنٹس, میں یہیں پہ اکثر میرے پاس آتے ہیں پیرنٹس کلینک پہ, تو وہ جی سب سے پہلے یہ شکایت کرتے ہیں جی ہمارا بچہ شرارتیں بہت کرتا ہے. تو میں اکثر پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ اگر بچے شرارتیں نہیں کریں گے تو کیا میں اور آپ کریں گے شرارتیں؟ پھر وہ بچے تھوڑی ہیں. مجھے یہ بتائیے جذباتی نشانیاں کون کون سی ہوتی ہیں بچوں کے اندر, کیسے پتہ چلیں گے جو بچہ جذباتی مسائل کا شکار ہوتا ہے, ہم کیسے ایڈریس کریں گے کہ یہ اس سچویشن میں پھنسا ہوا ہے؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے تو کچھ سمٹمز ہوتی ہیں. اگر آپ کا بچہ اس کا کوئی ٹیمپرامنٹ کا ایشو ہے, موڈ کا ایشو, عام طور پہ بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, انرجیٹک بھی ہوتے ہیں, لیکن نا بعض اوقات بچوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بہت جذباتی قسم کا ریئیکشن کر گیا. عام طور پہ جیسے کسی چیز سے تھوڑا سا ڈانٹیں یا روکیں, صرف روکیں, تو اکثر بچے کچھ کہتے ہیں, یل کرتے ہیں, مجھے نہ روکو, میں ٹھیک کر رہا ہوں, میں ایسے ہی کرتا ہوں. تو یہ عام طور پہ جو بچہ ایسا کرتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اب یہ ایک سائن اور انڈیکیٹر ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ اگر بچے میں ضرورت سے زیادہ ہائپر ایکٹیو ہے بچہ, اس میں بھی بچے کو عام طور پہ جذباتی قسم کے مسئلے ہوتے ہیں. پھر عام طور پہ آپ دیکھیں کہ کچھ بچے بیڈ ویٹنگ کرتے ہیں, کہ بستر پہ عام طور پہ بیڈ ویٹنگ کرتے ہیں, یا پھر بچے کچھ نیند میں بہت زیادہ بولتے ہیں. یہ بھی ایک سائنس ہے کہ بچے کو کسی قسم کا ایموشنل ایشوز جو ہے بچے کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جب بچہ تھوڑا سا جیسے ہی ایجنگ کے پروسیس میں آتا ہے, تھوڑا بڑا ہوتا ہے, تو کچھ ایموشنل ڈسٹربنسز جو ہیں وہ خود بخود ریزالو ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی 6-7 سال تک یہ ایشوز ریزالو نہیں ہو رہے, پھر obviously ہمیں ان کی کلینکل انٹرونشن کرنی پڑتی ہے. لیکن پیرنٹس کو یہ کرنا ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو بالکل پیرنٹس بن کے ان کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے, کیونکہ عام طور پہ یہ دیکھا ہے بچہ شرارت کرتا ہے, آگے سے ماں باپ بھی اس پہ چیخنے چلانے لگتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑی ایک نیگیٹو انرجی جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے بہت سی جگہ پہ نا پیرنٹس کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی. جیسے مجھے لگتا ہے جب بالکل پہلا بچہ ہوتا ہے تو کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جن عورتوں کو شوق نہیں ہے کہ بچے کو کس طریقے سے آگے بڑا کرنا ہے, ان کی گروتھ کے لیے ورک کرنا ہے, تو وہ چیزیں سیکھتی نہیں, اپنے بڑوں سے لرن نہیں کرتی, ساس سسر سے, اپنی امی سے پوچھتے ہوئے ان کو بڑی ایگو ہوتی ہے کہ ہم آپ سے بہتر ہیں. کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں, تو وہ پیرنٹس جو ہیں جب خود پیرنٹ بنتے ہیں تو ویسے نہیں بنتے. بچوں کے منہ میں جو فیڈر ڈال کے سلا دیا جاتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے لیٹ ایج تک جو ہے نا 6-7 سال کی عمر تک بھی بچہ یہاں پہ پاکستان میں تو فیڈر پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے. تو وہ بچے رات کو واش روم یوز کیے بغیر بستر پہ جس طریقے سے کھیلتے ہیں, آئی پیڈ میں لگے ہوتے ہیں, وہیں سو جاتے ہیں. ماں باپ سونے کے بعد منہ میں فیڈر دے دیتے ہیں. وہ فیڈر گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے منہ کے اندر ہی رہتا ہے جب تک بچہ سویا بھی, تو یہ ٹیڑھی بوتل لے کے سویا. صبح اٹھتا ہے تو پیٹ میں گیس کا شکار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب گیس کی وجہ سے جسم میں بہت ساری چیزیں, غبار جو ہیں وہ گھومتے ہوں گے. بچے کو بھی اندر کوئی ایسا بلڈ پریشر یا کوئی عجیب طریقے کے موڈ سوئنگز ہوتے ہوں گے. آپ کا پیٹ ٹھیک نہیں ہے, آپ کو بہت سارے گیسٹرک پرابلمس کے ساتھ چیزیں سچویشن جو ہے. اب وہ بچہ صبح کس حساب سے چڑچڑا ہو رہا ہے, اٹھ نہیں پا رہا, پیٹ میں درد ہو رہی ہے, مڑوڑ, ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں اٹھو تھپڑ, اٹھو تھپڑ, لیٹ ہو رہا ہے اسکول کے, دوڑ, جیسا سویا ہے ویسے پھر دوبارہ منہ میں بوتل ڈال کے گاڑی میں چھوڑنے جائے. بہت سے گھروں کا یہ مسئلہ ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو جہاں تک فیڈر کی آپ نے بات کی, تو دیکھیں ایک خاص حد ایج کے بعد بچوں کو فیڈر دینا آپ بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. ایسے بچے بڑے ہو کے لیزی اڈلٹس بنتے ہیں اور وہ لائف میں کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں کر سکتے, بالکل کمپیٹیٹیو نہیں ہوتے, بی ٹائپ پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو ضرورت سے زیادہ فیڈر دیتے ہیں. اس کے بعد جیسے آپ نے بات کی, تو ٹوائلٹ ٹریننگ بھی ایک خاص ایج میں شروع ہو جانی چاہیے. بہت جلدی کریں گے بچے کو مسئلے ہوں گے, اس کی پرسنالٹی گرومنگ کا مسئلہ ہوگا, اور اگر ضرورت سے زیادہ لیٹ کریں گے کچھ لاڈ پیار میں, پھر بھی بچے کے ساتھ آپ نقصان کر رہے ہیں. یہ چیزیں بھی تو مینٹل گروتھ کو ڈسٹرب کرتی ہیں. obviously یہ مینٹل اور ایموشنل گروتھ ہی ہے نا, کہ اگر آپ زیادہ دیر تک بچے کو ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں کروائیں گے تو obviously بچہ جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی گروم نہیں ہوگی. اب پھر ہم اکثر آپ دیکھیں نا, کیا وجہ ہے کہ جو اڈلٹ ایج میں بچوں کو اتنے مسئلے ہوتے ہیں, بڑوں کو کیوں مسئلے ہوتے ہیں, اس کے سارے تانے بانے بچپن سے ہی ملتے ہیں. اب اس میں دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ جی بالکل پیرنٹس کو ایموشنل پیرنٹنگ نہیں کرنی. اگر اپنے بچے کے ایموشنز ٹھیک کرنے ہیں تو ایموشنل پیرنٹنگ نہیں کرنی. بچے نے بچہ ہی بننا ہے, لیکن آپ نے بچہ نہیں بننا, آپ نے بڑا بن کے اس کو ڈیل کرنا ہے. تھینک یو سو مچ, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. بڑے اچھے طریقے سے, بڑے آسان لفظوں میں آپ نے ہمیں بہت طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. آپ کو آئی ہوپ یہ سیگمنٹ بہت اچھا لگا ہوگا. ہم سیکنڈ اپنی بریک کی طرف جو دوسرے مہمان ان کی طرف پہنچیں گے, پھر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک.